بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان رسول، عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے وقت کی آواز۔ جی ہاں، اس وقت مجھے، آپ کو، ہر ایک عامی مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ اس عقیدے پر ڈٹ کر پہرا دے۔ لیکن اس سے پہلے، یہ عقیدہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی حساسیت کیا ہے، سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا ہلکے پھلکے علمی دلائل دے کے، عقلی دلائل دے کے، اور کچھ لغوی معنی کے ذریعے آپ کو یہ سمجھا پاؤں، اور کاش یہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف سن لیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی لفظی اگر معنی پہ جائیں تو عقیدہ عقد سے نکلا ہوا ہے۔ عقد کہتے ہیں باندھنا، گرا باندھ دینا، اور ختم یعنی اختتام، یعنی آپ نے، اختتام کہتے کسی چیز کا ختم ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ روٹی ختم ہو گئی، سالن ختم ہو گیا، ایسے ہی یہ ختم یعنی یہ اختتام پہ گرا باندھی۔ کس چیز کے اختتام پہ؟ نبوت کے اختتام پہ۔ تو گویا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اس کے مسلمان ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے۔ اور اس میں نے لفظ ڈالا ہے نیا نبی، وہ اس لیے ڈالا کہ اکثر لوگ کم علم مسلمانوں کو یہ بات کہہ کر بہکاتے ہیں کہ وہ جی نبی نے تو آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ آنا ہے، تو نبی تو پھر آئے گا، پھر یہ آپ کی بات کیسے ثابت ہوئی کہ نبی نہیں آئے گا؟ تو سن لیجئے، ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، انشاءاللہ حق ہے تشریف لائیں گے، لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو بطور نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب قیامت تک جو شریعت چلنی ہے تو وہ شریعت محمدی چلنی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شریعت کے تابع بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ بات ثابت ہو چکی کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا اس کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کا منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بھلے وہ خود کو مسلمان کہلوائے، کیونکہ ختم نبوت کے متعلق سب سے پہلا اعلان خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 40، ارشاد رب کائنات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور سب رسولوں کے آخر میں خاتم الانبیاء، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں اس آیت کا شان نزول بیان کروں، ہے تو بہت طویل، لیکن اس میں بھی ختم نبوت کے دلائل بڑے واضح ہیں۔ بہرکیف اس آیت کے تحت حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور صحیح احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ یعنی اس پہ قرآن کریم کے اندر اتنے دلائل ہیں، احادیث طیبات کے اندر اتنے دلائل ہیں کہ اس میں مزید کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اسی کے تحت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ جو اس عقیدے میں شک بھی کرے تو وہ کافر ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے میں ختم نبوت کے اوپر جو یہ شک بھی کرے کہ کوئی آئے گا، اگر مگر کرے، تو اس کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں اور 15ویں جلد میں رسائل موجود ہیں، جن میں بڑے دلائل کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے۔ چونکہ میں
اس وقت جو یہ بیان کر رہا ہوں تو میری جو اپروچ ہے، میرے جو مخاطب ہیں وہ عامی مسلمان ہیں جو کہ عالم دین نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اتنا ان میں استطاعت ہے یا ایسی اس میں کیپیسٹی ہے ان میں کہ وہ یہ کتابیں پڑھ سکیں. تو میری کوشش ہے کہ آسان الفاظ میں یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اتار دوں. یہ تو ہو گیا عقیدہ ختم نبوت، یہ تو آپ کو ہو گیا زبانی یاد. عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو، سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے میں ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری تک، یعنی آپ کے عمر شریف 63 برس تھی. یہ 23 سال کا عرصہ ہے. 23 سال میں 23 ایئرس میں جتنے بھی غزوات یعنی جنگیں لڑی گئیں، وہ چاہے بدر تھی، احد تھی، وہ تبوک تھی، وہ موتا تھی، وہ خندق تھی، ان تمام جنگوں کے اندر جو کل صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد آپ کو معلوم ہونی چاہیے. وہ کل تعداد ہے 259. اور جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس وقت اس فتنے کے رد کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک مثال پیش کی کہ کاش ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ تھا، کہ اس کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ جب یمامہ کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ کوئی مرد اپنے گھر میں نہ رہے، سب یمامہ کا رخ کرو. اور اس کے بعد بھیگتی ہوئی آنکھوں سے یہ فرمایا کاش جنگل سے درندے بھی آ جائیں اور ابو بکر کو اٹھا کر یمامہ کی طرف لے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اگر سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو صدیق اکبر بھی یمامہ کی طرف رخ کر فرماتے. سیدنا صدیق اکبر بھی یمامہ کی طرف رخ فرماتے. ارے سوچئے 70,000 کا وہ لشکر مسلمہ کذاب کا، اور صحابہ کرام صرف 13,000. اور کیا جوش تھا، کیا ولولہ تھا. اور یہ جوش اور ولولہ صرف اس لیے تھا کہ یہ معاملہ کس کا تھا؟ یہ ختم نبوت کا تھا. کیا اب بھی ہمیں اس کی حساسیت کا اندازہ نہ ہوگا؟ کیا اب بھی ہمیں یہ پتہ نہ چلے گا کہ 1200 صحابہ کرام میں سے 600 حفاظ کرام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور بعض روایات میں 700 حفاظ کرام صحابہ کرام کا بھی ذکر موجود ہے. یہ ہے ختم نبویت کی حساسیت کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانوں کے نذرانے بے دریغ پیش کر دیے. سامعین و حاضرین، فی زمانہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو ہمارے بیچ میں ہر دم موجود ہے، اور اس وقت ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوشش کرے اور تحفظ ختم نبوت میں اپنا کردار ادا کرے. کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو آج عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یاد کی ہے، ہم اس کو ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو سکھا دیں. یہ تو کر سکتے ہیں. یہ بھی اس جہاد میں شرکت کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یاد رکھیے، آج اگر ہم اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں گے تو کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے اور آپ کو یقیناً شفاعت چاہیے اپنے آقا علیہ السلام کی، اور وہ شفاعت ملنے کی کوئی صورت تو بنے. کاش ہم یہ کہہ سکیں کہ اے آقا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس عقیدے کو عوام میں پھیلا دیا، ہر مسلمان کو یاد کروا دیا. اللہ ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.